السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا ٹیچر زبیر وہاب اور آپ دیکھ رہے ہیں مینٹورنگ آن اسکرین یوٹیوب چینل۔ آج ہم سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 اور 33 کا مطالعہ کریں گے۔ تو سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 میں کہا گیا ہے کہ اس کا ترجمہ ہے، اے پیغمبر کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ اور بیٹے اور بھائی اور بیویاں اور خاندان والے اور مال جو تم کماتے ہو اور تجارت جس میں مندی سے ڈرتے ہو اور مکانات جس میں تم رہتے ہو پسند کرتے ہو اللہ اور اس کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے تمہیں زیادہ عزیز ہوں تو ٹھہرے رہو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم یعنی عذاب بھیجے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اب اس کی تشریح میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ پیغمبر سے کہہ رہے ہیں کہ یہ اپنی قوم کو کہہ دیجئے، امتیوں کو کہہ دیجئے کہ اللہ کی راہ میں تمہاری مال دولت بیٹے بیٹیاں اولاد جو بھی تم کرتے ہو وہ سب اللہ سے زیادہ عزیز نہیں ہے۔ سب سے زیادہ عزیز اللہ تعالیٰ کی ذات ہونی چاہیے۔ ہر قسم کے رشتہ داروں اور تعلقات کے بعد اللہ تعالیٰ پر ایمان، اللہ تعالیٰ اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا سب سے افضل ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا یعنی اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا، آپ کی مال دولت اولاد سب سے زیادہ مکان رشتہ داریاں جو بھی قرابت داریاں ہیں سب سے زیادہ عزیز ہونا چاہیے۔ اور اگر یہ نہیں ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایمان آپ کا کمزور ہے، چونکہ ایمان جو ہے وہ دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے، جس کے باعث نہ صرف انسان دنیا میں فائدہ حاصل کرتا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آخرت کے لیے بھی تیاری ہوتی رہتی ہے۔ مذکورہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت کو اور جہاد فی سبیل اللہ کو بڑی شان اور عظمت سے بیان فرمایا ہے۔ یعنی جو ایمان لائے اور ہجرت کی، اپنی جانوں اور مالوں سے جہاد فی سبیل اللہ کیا، آخرت میں ان کا بڑا مرتبہ ہے، وہی کامیاب ہے۔ تو اور یہ کہا گیا کہ اے ایمان والو کہ تمہارے والدین، تمہاری اولاد، بیویاں، دیگر رشتہ دار قرابت دار اور سب اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب نہیں ہونے چاہیے۔ اللہ اور اس کا رسول سب سے محبوب ہونا چاہیے، تب جو ہے آپ اللہ کی محبت میں پورے اتریں گے، وگرنہ آپ اللہ کی محبت میں پورے نہیں اتریں گے۔ اگر آپ نے اللہ کو سے زیادہ اپنے قرابت داروں عزیزوں سے رشتہ داروں سے بیٹوں سے بیٹیوں سے مال سے مکان سے سب سے اگر محبت کی اور اللہ سے نہیں تو نہیں ہوگا۔ اللہ سے محبت افضل ہے، تمام چیزوں سے افضل اللہ تعالیٰ نے اس کو قرار دیا ہے۔ یہ آیت نمبر 24 کی تشریح ہے۔ اب آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا۔ آیت نمبر 33 کا ترجمہ ہے، وہی تو ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اس دین کو دنیا کے تمام دینوں پر غالب کرے، اگرچہ کافر ناخوش ہی ہوں۔ یعنی اس آیت میں حضور اکرم کی بعثت کا مقصد ہدایت اور دین اسلام کے نظام زندگی اور نظام اطاعت کا مقام اور اس کی اہمیت اور غلبہ اور برتری کی خبر اور وعدہ بیان کیا گیا ہے۔ اور یہ خوشخبری اس وقت دی گئی تھی جب مسلمان بہت کمزور تھے اور بظاہر کسی غلبے کی امید نہ تھی، تو بتایا گیا کہ اسلام ہی اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین صرف اسلام ہی ہے،
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی واسطت کے بعد جو مقاصد قرآن کریم و احادیث مبارکہ میں بیان کیے گئے ہیں، ان میں سے ایک مقصد اس آیت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت اور دین برحق دے کر اس لیے بھیجا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کو تمام ادیان پر غالب کر دیں، اگرچہ کفرین و مشرکین کو یہ بات ناپسند ہو۔ لازمی بات ہے کہ غلبہ کسی کوئی دین چلا آ رہا ہے پرانا، جیسے کہتے ہیں یہ تو ہمارے باپ دادا کرتے چلے آ رہے ہیں، یہ تو ہمارے باپ دادا کا دین ہے، آپ یہ کون سا نیا دین لے آئے، مشرکوں کا کفار یہی کہتے تھے۔ تو اس لیے اس آیت میں کہا گیا کہ تمام دینوں سے اس دین کو اس لیے بھیجا کہ تاکہ سب دین پر یہ غالب آ جائے۔ تو اس کا مطلب یہی ہوا ہو کہ نظریاتی علم مباحثے کے ذریعے بھی دیگر مذاہب کے لوگ مغلوب ہو کر اسلام کی برتری کا اقرار کریں، اور لوگ کرتے ہیں مطلب وہ مناظرے کرتے ہیں اور بحث و مباحثہ کرتے ہیں کہ آپ ثابت کریں کہ آپ کا دین برتر ہے، اور الحمدللہ آپ جو بھی بحث اور مناظرہ ہوتا ہے اس میں ہمارا دین ہی غالب ہے، کیوں کہ یہ ایک سچا دین ہے۔ اس اعتبار سے کسی بھی جگہ پہ اسلام کو برتری ہی حاصل ہے، کسی قسم کا غلبہ تو ہر زمانے میں ہی موجود رہا ہے۔ تو پوری دنیا میں صرف دین اسلام ہی ہے جو غالب ہے، باقی کسی ادیان کو کوئی بالادستی نہیں ہے۔ اس قسم کا غلبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ کرام کے دور میں اسلام کو حاصل رہا، اور الحمدللہ آج تک حاصل ہے، اور اسلام جو دین ہے ہمارا وہ ہمیشہ سربلند ہے اور سربلند ہی رہے گا، چاہے وہ کوئی سی بھی سلطنتیں ہوں، چاہے وہ کتنی حکومتیں ہوں، چاہے وہ مخالف کتنے ہی طاقتور کیوں نہ ہوں، لیکن چونکہ ہمارا دین سچا مذہب ہے اس لیے وہ غالب ہی رہے گا۔ اس آیت میں اسی لیے کہا گیا کہ نبی کو بعثت اسی لیے عطا کی گئی کہ تمام جتنے بھی دین جو پہلے آئے ان پر جو ہے وہ غالب ہو یہ دین ہمارا، اور ہمارا دین اب غالب ہے۔ امید ہے یہ اسباق آپ کو سمجھ آئے ہوں گے، اگر سمجھ آئے ہوں برائے کرم اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔